آواز؟ چلیے، جمعۃ المبارک 10 اپریل جو ہے 2026، جمعے کا موضوع ہے غصہ اور عدم برداشت. یعنی قرآن احادیث غصے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں. بھائی وہ پوائنٹ بنا لیں، اگر کوئی اچھا لگے تو پھر ہم پوچھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت مبارکہ کریمہ 133 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جنتی لوگ ہوں گے اور متقی لوگ، ان کی یہ نشانی ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں محسنین سے. مطلب پہلا یہ کہ غصے کو پی جائے، غصہ پینے کے بعد وہ جو غلطی ہوئی ہے، غلطی پر ہی غصہ آنا ہے نا، تو اس کو معاف بھی کر دے. تو ایسا محسن ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت جو ہے وہ رکھتے ہیں. غصہ کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو یا اس کے مقصد کے خلاف کوئی کام ہو تو اسے غصہ آئے گا. یعنی کہ اس کو اس کے مقصد سے روک دیا جائے تو اسے غصہ آئے گا. حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اگر آپ اس کی مرضی ہے کہ میں نے یہ پھل کھانا ہے، آپ اس کو روک دیں گے، اسے بھی غصہ آ جائے گا. یہ آگ ہے، آگ بندے کے اندر غصے کی. تو یہ یوں سمجھ لے کہ ہمارے اندر پٹرول ہے، اور جب پٹرول کو یا مٹی کے تیل کو آگ دکھائیں تو آگ باہر آ جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے ماچس کو رگڑنے سے تو آگ بن جاتی. تو یہ غصہ ہمارے اندر ہے. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے یا ہمارے مقصد کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. یہ ہے غصہ کا سبب، یعنی کہ محبوب چیز سے روک دینا. حکمت کیا ہے بھئی؟ غصے کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، بندے کے اندر کیوں رکھا؟ تاکہ بندہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. دیکھیں نا، چور آیا، وہ آپ کی چیز کی چوری کر کے لے جا رہا ہے، آپ کو غصے نہیں آ رہا، آپ ہنس رہے ہیں، وہ تو سارا مال ہی لے جائے گا گھر کا. تو آپ کو ایک دم غصہ آئے گا کیونکہ وہ آپ کی مرضی اور آپ کے مقصد کے خلاف ہے، آپ اس کو پکڑ کے ماریں گے. تو غصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی حفاظت، مال کی حفاظت، بچوں کی حفاظت. یہ اس کی حکمت ہے. دیکھیے نا، مال لے کر جا رہا ہے، مال سے آپ کو محبت ہے، آپ پھر اس کو چور کو پکڑیں گے. حتیٰ کہ غیرت بھی غصے ہی سے ہوتی ہے. بغیرت آدمی ہے نا، جزوس، تو اس کی بیوی کے ساتھ جو مرضی کوئی کر کے چلا جائے، اسے غصے ہی نہیں آئے گا. اسے کہتے ہیں دیوس. چوتھی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ. ادھر قریب ہو جائے. اچھا ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو ڈھا دے، بچھاڑ دے، شکست دے دے. فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. یعنی کہ انسان نے دوسروں کو کیا ڈھانا ہے، وہ اپنے غصے کی وجہ سے خود ہی ڈہ پڑا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان اس کو کہا ہے. اسلام کا پہلوان یہ ہے کہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے. پھر چوتھی بات یہ ہے، اور اس کے ساتھ پانچویں بات بھی ملا لیں، کہ غصے کی بڑی خرابی ہے بھائیو. یہ اسلام نے جو کہا ہے نا کہ غصے کو پی جاؤ،
کیونکہ انسان ہے عقل سے، غصہ آتا ہے عقل ہی نہیں رہتی، جانور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور بعض کا دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، پھر مار پیٹ پر اتر آتا ہے، سامنے ہو جو بھی اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے زخمی کر دیتا ہے، اگر اس پر غصہ نہیں چل سکا تو غصے میں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ گڑ کے جو ہے نا وہ برتن اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے، جو جاہل قسم کے غصے والے ہوتے ہیں، دسترخوان پر وہ کھانا لگا ہے اس کو اٹھا کر وہ پھینکتا ہے، یعنی کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ ایسے کلمات کہتا ہے کہ جو کر نہیں سکتا، تکبر والے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ اچھا جی، طلاق یہ غصے سے تو ہوتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، ہاں غصہ یہ کیا ہے، بعد میں خود پچھتاتے ہیں، بلکہ یہ طلاق تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی آگے بڑھے، قتل کر دیتے ہیں بھائی کو، یعنی کہ پستول گھر میں پڑا ہوا ہے، پکڑا، غصے میں آیا اس کو مار دیا، بعد میں جیل میں جا کر خود دیواروں سے سر دے دے کر روتے ہیں شرمندگی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ ہے غصہ، یہ کوئی چھوٹی بات میں کر رہا ہوں، یہ ہر بندے کے اندر ہے، میں بتاؤں گا کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا۔ ابھی یعنی کہ موضوع تو شروع ہوا نا، آپ نے کہا کہ یہ کیا چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی باتیں ہیں، قتل تک غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے، اور حتیٰ کہ اتنی عدم برداشت ہے، غصہ آ جائے کسی پر نہ چل سکے خودکشی کر لیتے ہیں، کہ تم نے باپ نے کہا، ہمارے محلے کی بات ہے ادھر، اس نے کہا جی موٹر سائیکل لے کر دو، اس نے نہیں لے کر دی، وہ کونے والے چنے والے، اس نے کہا وہ چوہے والی مار گولیاں پکڑ کھا لی، یہ غصہ ہی ہے، یعنی کہ اگر دوسرے پر نہیں چڑھا تو اپنے اوپر چلا لی۔ ادھر وہ تھا ایک چھوٹا 16 سال کا لڑکا، باپ نے کچھ کہا، کہتے روز کی لڑائی، اسے پھندا لگا کر خودکشی کر لی، ہے نا یہ، یعنی کہ طلاق، دوسرے کو قتل، یا اپنے آپ کو خودکشی، یہ چھوٹی چیز ہے غصہ۔ زبان پر غصہ چڑھ جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ رخسار بھی سرخ ہو جاتے ہیں، جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، سامنے والے کو زخمی کر دیتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ پیو باہر ہوئے ہے۔ پھر راز، بندہ بڑا عقل والا بنتا ہے نا، عقل کی وجہ سے وہ راز اپنے دبا کر رکھتا ہے، غصے میں راز بھی کھول دیتا ہے، دیواروں سے ٹکرے دے دے کر نا مارتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے، یہ طاقت کی علامت نہیں ہے غصہ، کمزوری کی علامت ہے۔ دیکھیے مریض کو زیادہ غصہ ہے تو مریض کیا ہوا، صحت مند وہ صحیح ہوتا ہے یا مریض کمزور ہوتا ہے، غصہ، بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے کیونکہ کمزور ہے، عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، بوڑھا بابا اس کو بھی غصہ آتا ہے، یہ کوئی اتنی بہادری والی بات نہیں، یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ کمینے آدمی کو بھی غصہ آتا ہے، بخیل آدمی، حتیٰ کہ اگر اس کا ایک لقمہ بھی اٹھا کر آپ نے کھا لیا، وہ غصے سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے 10 روپے کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، یہ کمینگی ہے نا، بخیلی ہے، کہ کھانے کی ٹیبل پر، جب میں ایک بندے کو جانتا ہوں، یقین کریں 3 لاکھ روپیہ مہینے کا کمانے والا، کتنا، وہ چائے نہیں اسے ملی ذرا، وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ یار تو لوگوں سب کو چائے پلا سکتا ہے، 3 لاکھ روپیہ تو مہینے کا کما رہا ہے، اور چائے کا کپ اس وقت 10-15 روپے کا آتا تھا۔ تو غصہ
کہ یہ خرابیاں، یہ نقصانات ہیں. غضبناک ہو جاتا ہے انسان، غصے میں آ جاتا ہے. پھر ساتویں بات یہ ہے کہ سورۃ الاعراف ہے جی، آیت مبارکہ کریمہ 199، اللہ نے خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑو، یعنی کہ چشم پوشی درگزر، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. معلوم ہوا جس نے تبلیغ کرنی ہے اسے تو بڑی غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ جو بات بات پر کسی سے ناراض ہو جائے گا وہ خاک تبلیغ کرے گا، وہ گھر بیٹھے. ایک ہوتا ہے بندہ خود نمازی ہے، وہ اور بات ہے. ایک ہے تبلیغ کے میدان میں. تبلیغ کے میدان میں تو غصہ نہیں چلتا. آپ نے اس کو غیبی باتیں بتانی ہے نا، ثواب کا. پیسے تو نہیں اس کو دینے، آپ نے تو یہی کہنا ہے یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، جنت جہنم وہ سب غائب ہے. تو عقل مند لوگ ہی آپ کی بات سنیں گے نا، جو آخرت پر ایمان رکھیں گے. تو کیا گل ہے، باس کا تو غصہ جل لے گا، وہ بھی نہیں جل. وہ غصہ آیا، نوکری کو ٹھوکر مارتا ہوں میں، باس کو چار سنا کر آ جاتے ہیں، چاہے گھر میں فاقے ہوں. ادھر ویسے بڑا غصہ عقل مند ہے، باس پر کم نہیں آتا ہے، گھر میں بیوی پر آتا ہے. لیکن یہ پھر پچھتاتے ہیں نا. ایک بندہ اتنے پیسے لگا کر باہر گیا، اور باہر کے ملک، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بندوبست کیا پیسوں کا، ادھر باس سے کوئی جھڑپ ہوگی، اس کو سنا کر واپس آ گیا جی، میں نے بس غصہ آ گیا. یعنی کہ عفو اور درگزر کو اختیار کر نیکی کا حکم دے، اور جاہلوں سے جو ہے نا اعراض کی. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے غصے کو دبایا بلکہ معاف کیا. طائف کا موقع دیکھ لہو لہان ہو گئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا بھی ہے کہ آپ یہ طائف کی بادی جو ہے نا وہ گرا کر ختم کر دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ اس کو معاف کر دے. فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دی. یعنی کہ ایک ہے غصے کو پی جانے، ایک ہے بالکل ہی معاف کر دیں. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، تو کہا لا تثریب علیکم اليوم. دنیا میں آپ چل ہی نہیں سکتے جب تک آپ ٹھنڈے مزاج کے نہ ہوں. یہ حلیم ہونا، بردبار ہونا، غصہ نہ کرنا اللہ کی صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حلیم ہے. آٹھویں بات اب ہم اس رخ کی طرف آتے ہیں کہ یہ غصہ جو ہے نا یہ بذات خود برا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے اندر غصے کو کیوں رکھا. وعلیکم. تو غصہ بذات خود برا نہیں ہوتا. دیکھا جائے گا کہ غصے کا محل، مقام اور جگہ کون سی ہے. مثلا غصہ اس وقت برا ہوتا ہے جب عقل اور دین کے تابع نہ ہو. مختصر سی بات، آج کا موضوع ہے غصہ. تو کچھ باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں، تو ہم اب آٹھویں محل بات کو ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ غصہ ظلم کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. کہ آپ ظالم کے خلاف غصہ ہوگا تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کئی موقعوں پر فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ہوا ان پر. اللہ بھی غصہ کرتے ہیں. اگر یہ بالکل بری چیز ہوتی تو اللہ غصہ نہ کرتے. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جن پر تیرا غصہ ہوا، مغضوب ہوا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے، لیکن وہی بات، ان کا غصہ دین اور عقل کے تابع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، جلالی پیغمبر نے مکہ مارا، بندہ مر گیا آگے۔ کوہ طور پر گئے ہیں، پیچھے سامری نے بچڑا بنا لیا، تو واپس آئے تو ہرون علیہ السلام کی داڑھی ان کا سر پکڑ لیا، تختیاں رکھ دیا، پھینک دی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر دعا بھی کی، ملک الموت کو تھپڑ مار دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب غصہ ہے، لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا غصہ حق کے تابع ہوتا ہے، اور بعض اوقات غصہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بدر کے جو ہے نا بندے، ان کو قیدی قتل کر دو، اور ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں معاف کر دو، تو بعض اوقات معافی دینے سے مجرم زیادہ دلیر ہو جاتا ہے۔ بعض مجرم توبہ کے قابل ہی نہیں ہوتے، نہیں پھر وہ بہرحال وہ واقعہ تو ہے نا کہ فیصلہ ہو گیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، یعنی کہ معافی جو ہے نا وہ مجرم کو تو دلیر کر دیتی ہے۔ تو غصہ کے مقام پر غصہ تو آنا چاہیے۔ ابھی میں نے پیچھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دفاع، جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوگا نا، ہماری مقصد کے خلاف، اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو یہ کیوں رکھا ہم؟ تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں نا۔ چور پیسے لے کر جا رہا، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو غصے نہیں آ رہا، وہ تو آپ کو تباہ و برباد کر کے چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالے اور وہ ہنس رہا ہو، کیونکہ اسے تو غصہ نہیں آنا، غیرت بھی غصے سے آتی۔ عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں جی، وہ آپ کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو بندہ غصے میں کبھی نہ حق بات تو کرتے ہی، عام طور پر یہی بات ہوتی ہے، غصے میں بندہ حق بات نہیں کرتا۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم میری باتوں کو لکھا کرتے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی۔ یہ دو حالتیں ایسی ہیں جو بندہ منہ سے زائد کلمات بھی نکال دیتا ہے، نہ حق بھی نکال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق، اور میں لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ، اس زبان سے وہی بات نکلتی ہے، الا الحق، جو حق ہو، حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ وہ ان کو غصہ جو ہے نا وہ حق پر ہی آئے گا، اگر نکل بھی گئی تو وہی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے جی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ بالکل ہی غصہ نہ ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھئی، غصہ اس وقت غلط ہے نا جب نہ حق ہو، ناجائز ہو۔ اگر آپ، میں نے ابھی بات کی ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، غصہ ہوگا تو جہاد کریں گے نا۔ جہاد بغیر غصے کے ہو جائے گا؟ آپ ہنستے ہوئے میدان جہاد میں جائیں گے؟ غصہ آئے گا تو آپ جہاد کریں گے نا، منافقین پر سختی کریں گے، مجرموں پر۔ پھر یہ متفق علیہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قاضی جو ہے نا، قاضی، اس کے بارے میں فرمایا لا یقضین حکم بین اثنتین وہو غضبان، فرمایا کہ قاضی جو ہے نا، جج فیصلہ نہ کرے دو بندوں کے درمیان، فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہوگا، وہو غضبان۔ یہ بڑا قیمتی فارمولہ ہے، یعنی کہ ایک قیمتی نصیحت ہے کہ غصے کی حالت میں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، قاضی کو آپ کی ہدایت۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو گورنر ہیں ان کو لکھا کہ جب تم غصے میں آؤ نا تو مجرم کو سزا نہیں دینی، قید کر دو۔
جب غصہ ٹھنڈا ہو پھر غور و فکر کر کے جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دو، کیونکہ غصے میں تم زیادہ سزا دے دو. مثلا 10 چھڑیاں مارنی ہے تو 20 مار دو. اور اسلام نے بھی غصے کی رعایت رکھی ہے. کیسے؟ اسلام نے کہا 3 دن تک اگر کوئی اپنے بھائی کو نہ ترک تعلق رکھے پھر نہ بلائے تو گنہگار ہے. تو کہا کہ 3 دن کی رعایت اس کو بھی دی ہے غصے والے کو، یعنی کہ رخصت تو دے دی نا 3 دن کے لیے، کہ 3 دن سے زیادہ گزر جائے تو تم گنہگار ہو. 3 دن کی رخصت دی ہے کہ ذاتی معاملہ، کیونکہ پہلے دن میں ہوتا ہے بندہ بڑے غصے میں سنتا ہی نہیں کسی کی، اتنے غصے میں ہوتا ہے. دوسرا دن اس سے نارمل، تیسرا دن اس سے نارمل، اب فرمایا گا نارمل ہوگا. دیکھنا غم کے بھی 3 دن رکھے ہیں نا، کوئی فوت ہو جائے 3 دن، اور عید کے بھی 3 دن. 3 دن میں آدمی نارمل ہو جاتا ہے تقریباً، جو عام آدمی ہے. اگر نفسیاتی مریض ہو تو الگ بات، کیوں جی؟ عام آدمی نارمل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک فیصلہ کروں. اور میاں بیوی کا اہم معاملہ تھا، اس کو 3 ماہ دیے، طلاق دے دی نا غصے میں. اب اچھا یہ معاملہ بہت قریبی ہے، دوسرے ہیں کوئی تعلق ہے، چلو کوئی نہیں ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ سے دوستی بھی ہو جائے کوئی خیر ہے. بیوی ہے، اب نبھانا ہے یا چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے، تو 3 مہینے دیے ہیں. خوب غور و فکر کر لو تو 3 مہینے میں بندہ خوب غور و فکر کر لیتا ہے. اب اگر غور کرے تو یہی چیز ہے غصہ، کہ 3 مہینے میں غصہ کوئی نہیں رہتا. بندہ پھر سوچ لیتا کہ واقعی بیوی کو بسانا ہے یا طلاق دے. اس لیے ہمارے اساتذہ کہتے ہیں غصے میں استاد چھڑی بھی نہ مارے، وہ 4 مارے گا تو 10 مار دے گا. بناوٹی غصہ بنا کر نا پھر مارے، وہ ٹھیک مارے گا نا بناوٹی غصے میں. اچھا جی، غصے جب آئے، یہ تو میں نے ساری باتیں بتا رہا ہوں. غصہ اگر آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ ایک ہے عمل اور ایک ہے علم. عمل کیا کرنا ہے اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں، علم کی بات ہم بعد میں کر لیتے ہیں. غصہ آئے تو یہ آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کسی کو دیکھا وہ بڑے غصے میں تھا، تو آپ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا الشیطان من الغضب، شیطان غصہ جو ہے نا شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا کہ یہ حرارت ہے، آگ ہے، یہ ایسے ایک دم اچھلتی ہے اور دماغ تک جاتی ہے اور دھواں بھر دیتی ہے. عقل کی دشمن ہے، غصہ اور عقل ایک جگہ کٹھے نہیں ہو پاتے. تو شیطان، اچھا وہ ہوتا ہی ہے کہ شیطان آگ سے ہے، غصہ بھی آگ سے ہے، آگ حرکت پیدا کرتا ہے، تو غصے والا آدمی بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پیچھے میں نے ساری کفیات بیان کی، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے جی، برتن اٹھا کر مارتا ہے، سامنے والے کو زخمی کر دیتا ہے، اور بس نہ چلے تو گدے کو اپنی لات مار دیتا ہے. یہ لکھا ہے امام غزالی نے، کہتا ہے گدھا قریب کھڑا رہا، اتنا غصہ آیا تو اس کو ہی لات مار دی. یعنی کہ جانوروں پر بھی غصہ اتار دیتا ہے، تو یا قتل کر دیتا ہے، یا اپنے آپ خودکشی کر لیتا ہے. انتہا ہے. تو اعوذ باللہ پڑھے، عمل، وضو کرے، کیونکہ یہ ٹھنڈک ہے نا وضو. غسل آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ غسل کرتا ہے نا، نہاتا ہے تو ایک دم وہ فریش نارمل سا ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے میں وہی تھا ابھی پہلے اتنا غصہ کر رہا تھا. ایک نہانا بہت اہم چیز ہے. کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایک قیمتی بات ارشاد فرمائی تھی کہ خاموشی اختیار کرے اس وقت، کیونکہ غصہ سارے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے نا، تو زبان پر ظاہر ہوتا ہے تو طلاق دلوا دیتا ہے. تو اگر خاموش ہو جائے گا تو گالی نہیں نکالے گا. اچھا یہ عموماً بات میں نے دیکھی ہے، وہ پچھلی بات پیچھے رہ جاتی ہے. کہتا ہے اب جو یہ بات ہوئی ہے نا، اس کا یہ کیوں کی؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پچھلی بات لے کر بیٹھتا ہے تو وہ حل نہیں ہوتی، یا کیا ہوتا ہے کہ آگے سے وہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے غصے.
وہ فریق ثانی جو دوسرا مخالف ہوتا ہے کہتا پہلے والی کو چھوڑو، اب بتاؤ اس نے تو مجھے گالی دی۔ گھر میں یا مجلس سے فوراً نکل جائے، جگہ چھوڑ دے، یعنی کہ گھر ادھر نہ کھڑا رہے، کیونکہ میں نے بتایا بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں جو ابھی میں نے پیچھے بتائے ہیں۔ فوراً جگہ چھوڑ دے، گھر سے نکل جائے، باغ میں جا کر بیٹھے، کوئی دوست ادھر ادھر اپنا دھیان لگائے، فریش ہو کے پھر واپس آیا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ پھر یہ ہوگا کہ غصے میں آ کر وہ کچھ کا کچھ کر بیٹھے گا۔ پانی اگر وہ پی سکتا ہے تو پانی پی لے، وضو کر لے، پانی پیے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، اعوذ باللہ پڑھے، چپ رہے اور جگہ چھوڑ، یہ عملی۔ اب علمی چیز کیا ہے؟ علمی چیز یہ ہے کہ کیا سوچے، اپنا عقیدہ کیا بنائے، کہ کمزور پر غصہ آتا ہے نا، کمزور پر، تو سوچے بھی آج یہ میرے ہاتھ میری قدرت کے نیچے ہے، میں اس پر غصہ نکال سکتا ہوں، غلطی ہوئی ہے نا اس سے، تو آج میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو میں بھی اللہ کا بھی تو گنہگار ہوں۔ اگر اس نے میری حق میں کمی کی ہے تو میں نے اللہ کے حق میں کتنی کمی کی ہے۔ تو اگر آج میں زمین والوں پر رحم کروں گا، کل مجھے آسمان والا مجھ پر رحم کرے گا، تو پھر وہ معافی کو اپنائے گا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی کہ اس نے آپ کی مرضی، غصہ کیوں آتا ہے؟ جب بندے کی مرضی کے خلاف کام ہو، یہ میں نے شروع میں بتا دیا، جیسے ماچس کو رگڑنے سے اس کے اندر سے آگ باہر نکلتی ہے نا، تو بندے کی طبیعت بندے کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو نا، تو پھر وہ آگ باہر آتی ہے۔ تو بندہ بس سوچ لے کہ اس نے میری مرضی کے خلاف بات کی ہے تو مجھے غصہ آیا، تو میں اپنے رب کی مرضی کے خلاف کتنا چلاؤں، تو میں کیا یہ نہیں چاہوں گا کہ اللہ مجھے معاف کرتے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ دوسرا، جب انسان ایک طرف اہم کام کی طرف متوجہ ہونا تو دوسری طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے، یا اس کے اندر ایک ہی چیز آ سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ اہم کام کی طرف مصروف ہو تو بعض کا غصے والے کام بھی اس کے سامنے آتے ہیں نا، نظر انداز کر دیتا ہے کہ میں اس کام میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسے میں شادی ہو رہی ہے، سارے ہیں، کہتا میں ذرا یہ کام نمٹا لوں پھر پوچھتا ہوں، اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہوتا ہے نا ایسے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی تو سلمان فارسی نے فرمایا اگر میری نیکیوں کے اعمال کم ہو گئے تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ ہوں، یعنی کہ میرے ترازو میں نیکیاں کم ہیں، تو اگر وہ گناہوں والا پلہ بھاری ہے تو جو تو کہہ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، گناہوں والا پلہ اگر بھاری ہو جائے، اور اگر نیکیوں والا پلہ بھاری ہے تو مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا مقصد کیا ہے ان کا؟ دھیان آخرت کی طرف۔ دوسری مثال لے لیں کہ وہ کہہ رہے اگر گناہوں والا پلہ بھاری نکل آیا تو یہ گالی کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے سامنے، میں تو اس سے بھی بوڑھا ہوں جو تم کہہ رہے۔ اب وہی بات آ گئی، ان کا دھیان تھا آخرت کی طرف، لیکن امام غزالی نے لکھا یہ بجلی کی طرح خیال آتا ہے نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال سوچنا تو چاہیے، فکر لگ گئی نا ان کی آخرت کی طرف۔ دوسرا دیکھے اپنے عیبوں پر نظر، بھائی وہ غصہ کر رہا ہے آپ پر، غلطی ہوگی نا آپ کی اس سے، آپ سے، تو بندہ سوچو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ جتنا مجھے کہہ رہا ہے اس سے زیادہ تو میرے گناہ اس سے چھپے ہوئے ہیں، اگر سارے گناہوں کا اسے پتہ چل جائے تو یہ کتنا مجھ پر غصہ کرے اور کتنا برا اس کو لگے۔ اب یہ کیا ہوا، یہ بندے کی نا اپنے گناہوں کی طرف نظر کہ اگر یہ جان لے کہ میرے گناہ جو تنہائی والے ہیں تو اس کو زیادہ غصہ ہے۔ امام شافعی تھے، ان کو کسی نے کہا اور یا کار، یعنی کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو دکھلانے کے لیے کرتے ہو، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو
تو میں ریاکار ہوں. دو ہی باتیں ہوں گی نا, سچا یا جھوٹا. انہوں نے جو کہا ریا کا, غصے والی بات کی نا, کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ میری مغفرت کر دے, اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے. اچھا یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ ان کا دھیان آخرت کی طرف تھا, کہ اس نے جو مجھے ریاکار کہا ہے تو اس سے تو اس کے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کریں گے اگر یہ جھوٹا ہوا, تو اگر سچا ہوا تو اللہ مجھے معاف کر دے. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ یعنی کہ یہ سوچنا ہے. پھر سمجھے اپنے بھی, یہ اگر کمزور ہے تو میں اللہ کے سامنے اس سے زیادہ کمزور ہوں, میں اس کو معاف کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. دوسری بات ہے ترازو جب لگے گا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا تو مجھے اس کی گالی کی کیا پرواہ ہے, اور اگر ہلکا ہو گیا تو یہ تو بہت کم کہہ رہا ہے جو جہنم میں جا کر برداشت کرنا پڑے. تیسری بات یہ ہے کہ بندے کے وہ اگر اللہ تعالیٰ سارے عیب کھول کر رکھ دے ہر بندے کے, تو بندہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. تو پھر بندہ کہ یا اللہ تو نے اگر آپ میرے پردوں پر عیبوں پر پردہ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اس کو پتہ چل جاتا تو یہ تو بڑا زیادہ غصے میں آنا تھا. رزلٹ پر بھی نظر رکھے. پانچویں بات کیا مطلب, کہ تم ہی غصہ دکھا سکتے ہو, اگلا نہیں دکھلا سکتا. تمہیں ایک ہوگی تو 10 سننی پڑے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے رد عمل دے گا تو اس سے بڑا رد عمل آئے گا. جو پیچھے آیا نا وہ اعرض عن الجاہلین, جاہلوں سے اعراض کیجیے. مثلا دوسرا بھی تو طاقت رکھتا ہے, دوسرا بھی تو زبان رکھتا ہے. اور بھائی دوست کہتے ہیں 100 ہوں 500 1000 ہو کم ہے, دشمن تو ایک بھی کم نہیں ہوتا. اگر وہ چال چلنے پر آئے تو وہ آپ کو الٹا کر رکھ دے گا. تو غصہ انسان کے دشمن پیدا کرتا ہے. تو ایک بندہ بھی دشمنی پر اتر آیا تو پھر کیا ہوگا آگے, اس کو موقع ملا, اس نے بھی آپ کی چال پلٹ دینی. اور یہ جو ہے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ آپ نے غصہ کیا, اس کو موقع ملا, اس نے ایک قتل کر دیا. آپ نے ایک قتل کیا کسی کے خاندان کا, اس نے آپ کا پورا خاندان ہی پیچھے سے قتل کر دیا. تو ایک قتل نے کہاں تک بات پہنچائی؟ قبائل میں ایسے ہی ہوتا تھا, ایک بندہ مارا ہے نا, غصہ تو نکال لیا, انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھتے ہیں, اس کا سارا بیوی بچے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو بعض کا نا رد عمل دینے سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, اور رد عمل نہ دینے سے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے ملے تو قالوا سلاما کے, تو جھگڑے ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نہیں, اچھا یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں, یہ غصہ نکال کر پھر چھپ کیوں جاتے ہیں تہہ خانوں میں, بھاگ کیوں جاتے ہیں دوسرے ملک. جتنا امن میں ایک شریف آدمی ہوتا ہے نا بہادر, اتنا کوئی نہیں بہادر ہوتا. وہ اپنے ملک میں ہی رہتا ہے, اپنے شہر میں ہی رہتا ہے, اپنے محلے میں ہی رہتا ہے. اس نے کوئی ایسی حرکت کی نہیں ہوتی کہ جو اسے تہہ خانوں میں پہنچا دے, جو اسے چھپا دے. بعد میں چھپتے پھرتے. ادھر تالا ایک بندہ وہ آیا, اس نے کرایہ مانگا, وہ ہمارے خاں ادھر ہی جو محلے میں 2 بندوں کو گولیاں مار دی, خود کرایہ دار تھا. تو بعد میں پوری زندگی جیل. یہ ہوتا ہے رد عمل. جیل ابھی تک جیل میں کتنے سال ہو گئے, 5-6 سال, بہت ہے, 5-10 سال ہو گئے. صرف ایک جذباتی سی حرکت گڑ گیا ہے, حالانکہ وہ حق پر تھا, کرایہ مانگ رہا ہے تم سے, کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہا ہے. کہتا اب کرایہ کیوں مجھ سے مانگا ہے, دونوں کو ہی مار دیا. تو مرنا ہی اس نے جیل میں. لو جی, یہ میں نے اب آپ کو غصے کے بتائے ہیں. اب اہم اصول بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. اہم اصول کیا ہے جی؟ اصل میں نا اپنی ضرورت یا بے جا خواہشات کم کر دے گا تو اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا, اور اگر بے جا محبت اور ضرورتیں پالے گا تو اس کا غصہ بھی اس کو زیادہ آئے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ
1 रुपया है और 1 लाख रुपया है। 1 लाख बंदे की वाकई ज़रूरत भी है और उससे मोहब्बत भी है। एक मकान है, वो ज़रूरत भी है और मोहब्बत भी है। उसके मुकाबले में 1 रुपया पिया हुआ है। अब 1 रुपया आज के दौर की बात, 1 रुपया, इसकी ज़रूरत है आपको इतनी बहुत ज़्यादा नहीं, मोहब्बत है नहीं, ले गया कोई गुस्सा आएगा, हंसेंगे आप, 1 रुपया ले गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब लाख रुपया है, वो ले गया, तो ज़रूरत भी है मोहब्बत भी है, तो गुस्सा आएगा कि आएगा। एक मोबाइल है वो बटनों वाला, 1500 रुपये का, बस 2500 रुपये का लिया है, कोई छीन कर ले गया, गुस्सा गम कम होगा ना। और एक 6 लाख रुपए का मोबाइल है, बड़े आपने कमेटियां डाल डूल कर लिया था, वो ले गया कोई, बस आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हम सब चलो, कितना गुस्सा आएगा। तो गुस्से के पीछे ज़रूरत और मोहब्बत होती है, गुस्से के पीछे। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि गुस्सा ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरत बंदे की रहती है, मोहब्बत भी कि इंसान करता है और उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए गुस्सा उखाड़ देना, कोई कहे ना, इसलिए इमाम शाफी ने कहा था जिसे गुस्सा ना आए वो गधा है, क्योंकि ज़रूरत और मोहब्बत तो होती है। इस्लाम ये कहता है उसको इत्तेदाल पर लेकर आओ, यानी कि बहुत ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत तुम्हारे अंदर गुस्से को पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें तुम्हारे अंदर गुस्से को पैदा करेंगी। वो इमाम गजाली ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं बयान करूँगा। कहते हैं एक शैतान से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है या 10 शैतानों से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। तो कहते हैं एक गुलाम की ज़रूरत है तो एक गुलाम रख लो, 10 गुलाम है तो उस 10 गुलाम के 10 शैतान भी तो आपको पड़ेंगे। ये बड़ी गहरी बात उन्होंने की है, यानी कि जो मुलाजमीन होते हैं हर बंदे के साथ उसका एक शैतान तो होता है, वो गलती कुताही उससे करवाएगा, आपको गुस्सा आएगा, तो 10 शैतानों के साथ और 10 मुलाजमों के साथ आपका मुकाबला है। अच्छा, मसलन औरतें हैं ना, उनके लिए जेवरात बड़ी अहमियत है, देखे ना, वही चीज आ गई, जरूरत और मोहब्बत। अब उनका आप 1 तोला जेवर लेकर जाकर दिखाएं, हाँ, वो तो सारी मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी उसी वक्त। अच्छा, इधर हमारे यहाँ झगड़ा होता है कुर्सी पर ज्यादा, चुदरा, वही बेजा मोहब्बत। अब चुदराहटे पा रखी, मैं इसका भी चौधरी बन जाऊँ, उसका भी चौधरी बन जाऊँ, हालांकि ना भी बने कोई हर्ज नहीं, तो फिर वो कितनी दुश्मनियां पैदा होती हैं जी कुर्सी के पीछे। हत्या कि मैंने ऐसा देखा कि जी मुझे मेहमान खुसूसी क्यों नहीं बनाया, मैं मेहमान खुसूसी था, मुझे वो VIP माहौल या मुझे वो जगह नहीं दी। बेचाहे जूती अगर बंदे के अंदर है ही नहीं चाहत ज़रूरत, चाहे वो जूतियों वाली जगह पर बैठ जाए। इसलिए अंबिया को दुनिया के लिए गुस्सा नहीं आता, हाँ, हक बात के लिए उनको गुस्सा जो है ना वो भी आता था। तो आखिरी बात करके बात को समेटते हैं। मैंने कहा ना, बेजा मोहब्बत गुस्सा पैदा करती है। मैं हम मिसाल दिया करते हैं कि शादी हो रही है, हर कोई हंसी खुशी है, 2 है, अब एक आता है, एक गोली मारता है दूल्हा को, एक मारता है दुल्हन को, एक मारता है अपने आप को। अगर अपने आप को ना मारे तो गायब हो जाता है। वो शादी वाला मातम वाला घर क्यों बन गया? कहा जाता है ये रकीब था, इसको इस और लड़की से मोहब्बत थी, दूसरा शादी करके ले जा रहा था, इसको गुस्सा है, इसने दूल्हा उड़ा दी, बाद पुलिस ने पकड़ कर इसको ये अंदर दे दी, तो फिर क्या हुआ जी? पीछे मोहब्बत हुई ना। तो बस ये हिकमत है कि जितना आप ज़रूरतें कम करते चले जाएंगे, जितनी बेजा, क्योंकि जायज़ ज़रूरत तो आपको रखनी पड़ेगी ना, उसकी नहीं हम बात कर रहे, जायज़ मोहब्बत, जायज़ ज़रूरत, रोटी कपड़ा मकान वो तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ख्वाहिशात हम पाल लेते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर बेजा भी गुस्सा भी आता है। तो ये अहम असूल है जो मैंने आखिर में रखा है। तो ये मैंने पॉइंट बयान किए थे कुछ। आज का मौजू था गुस्सा, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ المبین۔